آج کا یہ کیرنگ کونسلنگ سیمینار یہاں آنے والے بچوں کے لیے یقیناً مفید ہوگا۔ تو الفلاح اپنے جو اسکالرز ہیں ان کے لیے ہر سال مینٹرنگ، کوچنگ اور کیریئر کاؤنسلنگ کا اہتمام کرتی رہی اور اس میں مختلف مینٹر اور کوچز وغیرہ تشریف لاتے رہے، لیکن ہماری ایک دیرینہ خواہش تھی کہ ہم کبھی یوسف الماس صاحب کو مدعو کریں اور ان سے ہم اپنے بچوں کو ٹریننگ دیں۔ تو آئی ایم گریٹفل ٹو مائی بورڈ ممبرس کہ انہوں نے کہا کہ جب یوسف الماس صاحب کو بلانا ہی ہے تو کیوں نہ ہم اس تحصیل خاریہ کو، جہاں سے الفلاح اسکالرشپ اسکیم کا 98 میں ابتدا ہوئی تھی، اور وہاں سے ہی ہم تحصیل خاریہ کو ایک ماڈل تحصیل بنانے کے لیے مختلف پروگرامات کا اہتمام۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ آئی ایم وریڈ اباؤٹ مائی فیوچر، کہ میں اپنے مستقبل کے حوالے سے پریشان ہوں، تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ کے دماغ میں کہیں پیچھے ایک خوف پڑا ہوا ہے، آپ کے دماغ کے پیچھے کہیں مایوسی پڑی ہوئی ہے، آپ کے دماغ کے پیچھے کہیں خود غرضی پڑی ہوئی ہے، آپ کے دماغ کے پیچھے کہیں ایسی چیز پڑی ہے کہ جس چیز نے آپ کو جکڑ رکھا ہے اور اپنے پاؤں کو، آپ کے پاؤں کو اور آپ کے ہاتھوں کو باندھ رکھا ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ یہ چیزیں کر رہے ہیں، اور جس کا الٹیمیٹ ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ مجھے ہر بندے کے اوپر شک گزرتا ہے، اور مجھے ہر فرد کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ غلط کر رہا ہے، فلانا غلط کر رہا ہے، فلانا غلط کر رہا ہے، فلانا یہ کر رہا ہے، فلانے نے ایسا کر دیا، گورنمنٹ نے ایسا کر دیا، اس نے ایسا کر دیا، اس نے میرا راستہ روک دیا، اس نے فلانی چیز کر دی۔ یہ ساری باتیں پھر وہیں سے نکلتی ہیں، جینٹس میں بھی اور ادھر فیمیل کی میں بھی، کسی کا کچھ ہے، کسی کا کچھ ہے۔ مجھے بتائیں، جو موٹا ہے وہ زیادہ روٹیاں کھاتا ہے، جو پتلا ہے وہ کم کھاتا ہے؟ جو ایک نارمل ایوریج کھانا ہوتا ہے سبھی وہی کھاتے ہیں، لیکن کوئی کیسا ہے، کوئی کیسا ہے، اس کی ریزن کیا ہے؟ ریزن اس کی یہ ہے کہ یہ اللہ کا نظام ہے کہ اس نے کسی کو ایسا بنایا، کسی کو ایسا بنایا۔ اب میرا سوال آپ کے ساتھ یہ ہے کہ اس کو ایسا کیوں بنایا اور اس کو ایسا کیوں بنایا؟ اس لیے کہ وہ جو بنانے والا ہے وہ بغیر پلاننگ کے کوئی کام نہیں کرتا۔ اس نے کائنات کو بنایا تو کائنات کے اندر ہر چیز کو پلان کر کے اس کے اندر ایک پورا ایک سسٹم رکھا، اور پھر اس کے اندر ایک تسلسل رکھا، اور پھر اس کے مطابق اس کے اندر کوئی ٹکراؤ، کوئی چیز، کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں۔ ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں ایکسائٹڈ ہو کر اور بہترین پرجوش ہو کر جذبے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ساری کامیابیاں، سب چیزیں ہمیں فراہم کرے گا۔ پہلی بات ہم نے یہ سیکھ لی۔ دوسری بات ہم نے یہ سیکھی کہ یہ 15 سے 17 سال کے جو نوجوان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر تیزی بھی رکھی ہے، فراخ دلی بھی رکھی ہے، چیلنجز کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ بھی اللہ نے ان کو دیا ہے، تو لہذا پریشانی کس بات کی ہے؟ پھر ہم نے تیسری چیز ہم نے یہ آج یہاں پہ سیکھی کہ اگر جاپان کے اوپر ایٹم بم گرا کر تباہ و برباد کر دیا گیا، تو تعلیم، کردار اور حب الوطنی کے ساتھ اگر جاپان دوبارہ کھڑا ہو کے اوپر آ سکتا ہے ہماری ہی عمر کے برابر، تو اس کے بعد ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ مجھے خوشی ہے میں آج آپ کے سامنے ایک خاص نصب العین کے ساتھ آیا ہوں۔ یوسف الماس صاحب اور ہمارا زمانہ یونیورسٹی کا تقریباً ایک جیسا ہی ہے، لیکن آج جب یہاں کھڑے ہیں تو مجھے ان کی گفتگو کے دوران یاد آیا کہ وہ جو بتا رہے تھے کہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے، پہلے اس کو جانچنا، سمجھنا، اپنی صلاحیتوں کو میچ کرنا، اور اس کے بعد طے کرنا کہ آپ نے کیا بننا ہے، تو اس کا جو لطف اور مزہ ہے وہ کسی دوسری چیز میں نہیں ہے۔ ہمارا جو بہت بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے، ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کل کلا نوکری کس پیشے میں بہتر ملے گی، اس سے قطع نظر کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اور مجھے یاد آیا، ہمارے ایک دوست ہیں، آپ میں سے اکثر لوگوں نے ان کو سنا ہوگا،
معروف شاعر ہیں پنجابی کے، اردو کے، انور مسعود صاحب کا میں بتا رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے FSC کیا اور میرے گھر والے یہ چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بنوں، پھر تھوڑی دیر کے لیے رکے اور کہا اللہ کا شکر ہے میں ڈاکٹر نہیں بنا، اس لیے کہ اگر میں ڈاکٹر بنتا تو مجھے محلے کے کچھ لوگ تو جانتے، یہ جو پوری دنیا میں میری آواز پہنچتی ہے اور مجھے سننے کے لیے لوگ آتے ہیں، یہ میرے ساتھ نہ ہوتے۔ الفلاح اسکالرشپ اسکیم جس نے آج آپ کو یہاں جمع کیا ہے، آج سے کوئی تقریباً ربع صدی، اور ربع 1/4 کو کہتے ہیں، آج کل اردو بھی ذرا ماٹھی ہو گئی ہے، 25 سال ہو گئے ہیں اس کو بنے ہوئے، اور پیش نظر یہ تھا کہ ہم اپنے علاقے خاص طور پر تحصیل کھاریاں پہ فوکس کر کے ایسے بچوں کو جو ذہانت میں لاجواب ہیں لیکن مالی حالات اجازت نہیں دیتے، ان کا بازو تھامیں گے اور اسکالرشپ کے ذریعے سے ان کو آگے لے جائیں گے۔ سو الفلاح یہ پلان کر رہا ہے کہ وہ اس کو انویژن کرے کہ اگلے 5 سال ایسے گزر جائیں اگر ہمارے ساتھ، کہ ہم اس کو ٹھیک طرح اس سمت میں لے کے جائیں کہ تحصیل کھاریاں کا کوئی بچہ آؤٹ آف اسکول نہ ہو۔ الفلاح یہ کام کرنا چاہتا ہے۔ الفلاح کا یہ سلوگن ہے، ہم اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہے ہیں، اور وہ صحرا کے جو ذرے ہیں، وہ چمکتے ستارے یہ آپ کی صورت میں ہمارے سامنے، اس نوجوان نسل کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں، اور الفلاح یہ چاہتی ہے کہ ہم پاکستان کی اس نوجوان نسل کو، ان کے اندر وہ خود اعتمادی پیدا کریں، ان کی ایسی رہنمائی کریں کہ وہ خود اپنے آپ کو شائننگ سٹار بنا کر اس ملک اور اس قوم کی خدمت کریں، اور اپنے گھر کو بھی سنواریں اور اس دھرتی کو بھی سنواریں۔ ہمارے پروردگار نے ہم سب کو مختلف صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، اور ہمارا کیریئر پلاننگ میں سب کے پیش نظر ہوتا یہ ہے کہ کون سا کام ہوگا جو ہمیں معاشی طور پر مستقبل میں فائدہ دے سکے گا۔ ہماری معاشیات کا انتظام ہمارے رازق نے خود کیا ہوا ہے، ہم رزق کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک نے اپنے آپ کو 1 نمبر بنانا ہے۔ ہمیں ہر گاؤں میں، ہر محلے میں روشنی پھیلانی ہے، گندگی کو صاف کرنا ہے، حالات کو درست کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں بہت سارے لوگوں کی ضرورت ہے تاکہ ہم ہر جگہ پر پہنچ سکیں اور ہر گھر کو روشن کر سکیں۔ علم ایسا ہو جو نفع دینے والا ہو، رزق ایسا ہو جو پاک ہو، جو حلال ہو، جو بہترین ہو، اور جو آج کے سیشن کی ایک بات یوسف الماس بھائی نے آپ سے کہی، تعلیم، کریکٹر اور حب الوطنی، تو اس کو ذرا اس دعا کے ساتھ جوڑ لیں اور اپنے آپ کو اس طرح کا بنائیں کہ ہم امت مسلمہ کے لیے، ہم پاکستان کے لیے، ہم اپنے آپ کے لیے، اپنے خاندان کے لیے ایک ایسا انسان، ایسا مسلمان بن سکیں جو سب کو فائدہ دینے والا ہو۔